اللہ تعالیٰ کا بے قدر احسان عظیم ہے اس مالک کریم نے ہمیں آج 5واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، انسان کو اگر اپنا مقصد دنیا میں آنے کا سمجھ آ جائے، اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کر لے، تو پھر انسان کبھی دکھ تکلیف غم اس کے سامنے جب آئے تو پھر وہ رب تعالیٰ کے سامنے یا کسی بندے کے سامنے شکوہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب انسان جو ہے رمضان المبارک سے پہلے بھی اپنا ذہن شیطان کے حوالے کر کے رکھا ہو اس نے، اور رمضان المبارک میں جب شیاطین جکڑے جائیں تو پھر وہ اپنی گاڑی کو گیئر بھی لگائے، آگے کی طرف اپنی گاڑی کو چلانا بھی چاہتا ہو، لیکن جو گاڑی چلانے والے حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کی ایک بریک ہوتی ہے جس کو ہینڈ بریک کہا جاتا ہے، گاڑی کا گیئر بھی لگا ہو، ریس بھی دے رہا ہو اور ہینڈ بریک کو نہ چھوڑے تو گاڑی کبھی بھی آگے نہیں چلتی۔ اسی طرح شیاطین جب جکڑے جاتے ہیں تو یہ جو انسان ہے اس کا دل جو ہے یہ اس کی ہینڈ بریک ہے۔ اب اس نے اس دل کو رب تعالیٰ کی عطا کردہ راستے پر اس نے چلانا ہے، اس نے اس راستے پر جب چلنا ہے تو دل کو کہ وہ چھوڑے گا اللہ کی طرف، اس دل کو کہے گا کہ دھیان کر اللہ کی طرف، رجوع کر اللہ کی طرف۔ مثال کے طور پر کسی کے ہاں مہمان آیا، مہمان غیر وقت دو مہمان آ گئے، ایک مہمان آیا وہ جب گھر میں داخل ہوا تو کچھ نہ لے کر آیا، کھانے پینے کا ساز و سامان نہ لے کر آیا، تو انسان اس کو کوئی اتنا پروٹوکول نہیں دیتا، اس کو بھی اپنے گھر میں داخل کر لیتا ہے، بٹھاتا ہے، کھانا آگے بن رہا ہوتا ہے کہ دوسرے نے بھی آنا ہے۔ اب دوسرا شخص آیا ہے، اس نے ساز و سامان پکڑا ہوا ہے، مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہوا ہے، دیگر سامان پکڑا ہوا ہے۔ اب پہلے والوں کو بھی اس نے پروٹوکول دیا ہے اور بٹھا لیا ہے، اور دوسرے مہمان کے ہاتھ میں سے شاپر لیے مٹھائی کا ہو کوئی بھی چیز ہو، لینے کے بعد اس مہمان کو بھی اس نے بٹھایا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ مہمان ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس نے اسی مہمان کے سامنے ہی ان چیزوں کو زمین پر رکھا، اور رکھنے کے بعد اس نے ٹھیڈا مار دیا۔ تو ایک پل کے لیے سوچئے کہ وہ جو مہمان چیزیں لے کر آیا ہے اس کے اوپر کیا گزرے گی، کیا وہ سوچے گا کہ میں کتنا اہتمام کر کے اس شخص کے لیے چیزیں لایا ہوں، اللہ کی نعمتیں لایا ہوں، اس لیے اللہ کی نعمت کی اور میرے پیسے کی کوئی قدر ہی نہیں کی۔ بالکل سیم اسی طرح آپ یہ سمجھ لیجیے اس بات کو کہ رب تعالیٰ نے ہمارے ہاں رمضان مبارک بھیجا ہے، یہ رمضان مبارک ہمارے ہاں مہمان ہے اور ہزاروں نعمتیں لے کر یہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اب ہم رمضان مبارک کی قدر نہ کریں تو ظاہری بات ہے جو بھیجنے والا ہے وہ اس کا ناراض ہوگا۔ اس نے بھیجا ہے اس مہمان کو اور یہ مہمان ڈھیروں ڈھیر نعمتیں لے کر ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس رمضان کی ہم قدر نہ کریں، یہ جب رمضان آیا ہے تو اتنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز، بہت بڑا پروٹوکول لے کر آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث بات ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور وہ جو دروازہ ہے وہ فقط اس دروازے سے روزے دار ہی گزرے گا۔
اور وہ دروازہ کسی اور کو اپنے اندر داخل ہونے ہی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ ہمارے نبی بھی تشریف لائے، ان کی زندگی قرآن پاک کے اندر پڑھے تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان کے بعد صحابہ کرام کی زندگی، حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کر جاؤں تو میرے صحابہ کی اتباع کریں۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، جہاں تک کہ ہم لاہور میں رہنے والے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اوپر بھی اگر عمل کر لیں تو ہماری زندگی کامیابی کی طرف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے جاری نبھانے کا طریقہ نہیں ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی جاری کو پڑھ لے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں، کیسے بناؤں تو سیدنا عمر فاروق کی زندگی کو پڑھ لے، ان کے عدل کو پڑھ لے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں غریب بننا چاہتا ہوں، کن کی زندگی کو پڑھوں؟ سیدنا عثمان غنی کی زندگی کو پڑھ لے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں دین میں شجاعت والا بننا چاہتا ہوں، کن کی زندگی کو پڑھوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی زندگی کو پڑھ لے۔ ہمارے لیے تمام ہستیاں مشعل راہ ہیں۔ ہم کسی بھی ہستی کا پلہ پکڑ لیں تو ہماری زندگی میں کامیابی کا رول جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا نا اس دنیا کے اندر آنے کا، تو پھر ہم کامیابی کی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصتی کریں۔ اور کامیابی کی زندگی جب بندہ بسر کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر جاتے وقت فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں۔ آسمانوں پر بھی استقبال ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ غوثیہ۔ جہاں تک کہ قبر میں اگر جائے گا تو قبر بھی اس کا استقبال کرے گا، اور اس کی حد نگاہ تک تو قبر جو ہے وسیع ہو جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے کوئی ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو قبر ہے نا وہی اس کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اس حدیث پاک کی بہت ایک ڈیٹیل ہے، لمبی بات کرنے کا مقصد ہے اس کے اوپر بھی ایک جرا کی جائے، اس کے اوپر بھی ایک لمبی طویل گفتگو کی جائے کہ یہ قبر پہ جنت کیسے بن سکتی ہے، جہنم کیسے بن سکتی ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا یہ بھی اس کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اس کے اوپر بھی طویل ایک گفتگو ہو سکتی ہے۔ ٹائم ہمارا مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے علم دین سیکھنے کی غرض سے 40 حدیث مبارکہ یعنی کہ حضور کا فرمان 40 حدیثیں سن کر اس پر عمل کیا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ 40 حدیثیں، ویسے تو لاکھوں حدیثیں ہیں لیکن حضور نے ارشاد فرمایا 40 حدیثیں کو سیکھ لے پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دی تو رب کریم اس کو یہ پروٹوکول دیتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔